وہ تمام راز اب بے نقاب ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل ایران کے اندر اپنے حالیہ آپریشن میں اس قدر پر اعتماد کیوں تھا۔ آخر وہ امریکہ کو یہ کہنے کی جرات کیسے کر رہا تھا کہ آپ پیچھے رہیں، ہم خود سنبھال لیں گے۔ اب تصویر مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ سب سے زیادہ نقصان اندرونی غداروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کوئی بھی دشمن چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس سے اندر سے سہارا نہ دیا جائے۔ ایران کے خلاف اسرائیل کا حالیہ آپریشن بالکل ویسا ہی تھا جیسا یوکرین نے روس کے خلاف کیا، یعنی ایک مکمل ہائی اٹیک اور اندرونی معاونت پر مبنی آپریشن۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرین کا وہ آپریشن بھی ایک وسیع تر مغربی منصوبے کا حصہ تھا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایران کے اندر ایسے عناصر موجود تھے جو مکمل طور پر دشمن کے ساتھ مل چکے تھے۔ وہ افراد جو بظاہر ایرانی تھے اصل میں اسرائیلی ایجنٹس نکلے۔ انہوں نے ایران کے مختلف علاقوں میں خاص ڈیوائسز نصب کی جنہوں نے ریڈار سسٹمز کو جام کر دیا، حتیٰ کہ ایران کے اندر سے ہی ڈرونز لانچ کیے گئے اور دفاعی نظام مکمل طور پر مفلوج کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں ریڈار سسٹم ناکارہ بنایا گیا، پھر اندر سے ڈرون حملے کیے گئے اور پھر اسرائیل کے تقریباً 200 جنگی طیارے ایران کی فضاؤں میں داخل ہو کر اہم اہداف کو نشانہ بنا گئے۔ نشانے پر کیا تھا؟ نیوکلیئر تنصیبات، ایئرپورٹس، افواج کے اعلیٰ حکام اور وہ سائنسدان جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا دماغ سمجھے جاتے تھے۔ یہ حملہ تاریخ کے سب سے خوفناک اور خطرناک آپریشنز میں شمار ہو رہا ہے۔ اب یہ سوال بے معنی ہو چکا ہے کہ اسرائیل کو فضائی راستہ کس نے دیا یا طیاروں کو ایندھن کہاں سے ملا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے اندر ایک منظم غدار نیٹ ورک موجود ہے اور یہی اندرونی دشمن اصل تباہی کی بنیاد ہے۔ نتن یاہو اب کھلے عام کہتا ہے، ہمارے لوگ تمہارے ملک کے اندر بیٹھے ہیں، اگر تم نے ہم پر حملہ کیا تو ہم تمہیں اندر سے تباہ کر دیں گے۔ سوچئے، قاسم سلیمانی کو مار دیا گیا لیکن سزا کسی کو نہ ملی۔ حسن نصر اللہ کے قریبی ساتھی ایک ایک کر کے ختم کر دیے گئے اور اب ایران کے صدر ابراہیم رئیسی تک کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ سب کچھ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک تسلسل ہے۔ یہ کیسا اتفاق ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے کمرے کا اے سی خراب ہوا اور محض آدھے گھنٹے میں مرمت بھی ہو گئی تاکہ وہ کمرہ نہ چھوڑے اور حملہ کامیاب ہو جائے۔ ایسا صرف اس وقت ممکن ہے جب دشمن کو اندر سے معلومات مل رہی ہوں۔ یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں، یہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جب تک اندر کے غداروں کو بے نقاب نہیں کیا جاتا، جب تک انہیں سزا نہیں دی جاتی، تب تک کوئی ملک، کوئی فوج، کوئی قیادت محفوظ نہیں۔ ایران کی افواج، انٹیلیجنس ادارے اور اہم سرکاری عہدیداروں کے درمیان غدار موجود ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاعی نظام کو فیل کیا، اسرائیل کے طیاروں کو راستہ دیا اور حساس معلومات فراہم کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اصل دشمن کو پہچانا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز مزید لوگوں تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور یوسف آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔